والدرس في أحكام الوصية والشهادة عليه سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا تكتموا الشهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أن لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسی پہ سنت ہے کہ کسی کافر کی شہادت جو ہے وہ مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوگی چاہے وہ حضر ہو یا سفر ہو. یہ احکام جو ہے مسلمان کے لیے ہیں. وقال ابن زید نزلت هذه الآية في رجل توفي فليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وأمن الناس بها. ابن زید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوا ایسے مقام پہ کہ وہاں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا. یہ ابتدائی اسلام کا قصہ ہے اور اس وقت زمین جو ہے وہ دار الحرب تھی اور لوگ بھی اکثر جو تھے وہ کافر تھے اور اس زمانے میں تو وصیت کے ساتھ لوگ وارث بھی بنتے تھے. پھر اللہ نے وصیت کا حکم ختم فرما دیا. فرضت الفرائض اللہ نے فرائض مقرر کر دیے حصے مقرر کر دیے میراث کے. وَأَمِنَ النَّاسُ بِهَا اور پھر لوگوں نے اس پہ عمل کیا. رواہ ابن جریر وفی هذا نظر واللہ اعلم. قال ابن جریر اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين أن يوصي إليهما كما قال محمد بن اسحاق یزید بن عبد اللہ بن قصیط. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان،
کہ ان کو یہ وصیت ان کی طرف کرے، تو بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہی وصیت ہے۔ قال سئل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن هذه الآية قال هذا رجل سافر معه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، رواه ابن ابی حاتم وفيه انقطاع۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی سفر کرے اور اس کے پاس مال بھی ہو، اور پھر موت کا وقت آ جائے تو اگر اس کو دو مسلمان مل جائیں تو وہ مال ان کو دے دے کہ وہاں پہنچا دیا جائے، اور اس پر دو مسلمان گواہ بھی بنائے، رواه ابن حاتم وفيه انقطاع۔ والقول الثاني انهما يكونان شاهدين فهو ظاهر سياق الآية الكريمة وإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي ابن بدا كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله بالتوفيق۔ اب مفسر احمد فرماتی ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد گواہ ہے، اور ظاہر آیت کریمہ بھی یہی بتاتی ہے فَإِن لَّمْ يَكُنْ وَصِيٌّ ثَالِثٌ مَعَهُمَا، کوئی تیسرا نہیں ہے، اجتماع فیہما الوصفان، ان کے اندر دو صفتیں اکٹھی ہو گئیں، وصایا بھی گواہ ہے کہ وصیت بھی ان کو کر گیا، مال بھی ان کو دے گیا، ابھی وصی بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، جیسا کہ تمیم داری اور عدی ابن بدا کے قصے میں ان قریب آپ پڑھیں گے۔ وقت استشکر ابن جریر قولما شاہدین قال ان لا نعلم حکم یعرف فيه شاہد حکم یعرف فيه شاہد وهذا لا يمنع الحكم الذي ضمنته هذه الآية الكريمة وهو مستقل بنفسه لا يلزم ان يكون جاريا على قياس جميع الأحكام على ان هذا حكم خاص شهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر في من الامور ما لم يغتفر في غيره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ ان کو گواہ بنایا جائے، کیونکہ کوئی ایسا ہمیں حکم نہیں ملتا کہ گواہ جو ہے وہ قسم کھائے، تو اصولی بات ہے کہ یا تو مدعی گواہ پیش کرے گا، اگر مدعی گواہ پیش نہ کرے تو مدعا علیہ قسم کھائے گا، یہ تو نہیں کہ گواہ قسم کھائیں، گواہ ان کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو حکم ہے وہ حکم مستقل ہے، اس کو جمیع احکام پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہ حکم خاص ہے اور یہ گواہی بھی خاص ہے اور ایک محل بھی خاص ہے کہ ایک آدمی مر رہا تھا اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ وقوله تبارک و تعالی تحبسونهما من بعد الصلاۃ قال لو في بعض یعنی صلاۃ العصر، کہ ان کو نماز کے بعد پابند کیا جائے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو دل میں اللہ کا خوف دلایا جائے، کبھی ہم آپ سے قسم لیں گے لیکن مسجد میں آ جانا عصر کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز چونکہ قرآن پاک میں اس کی بڑی تاکید و توقید ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو صلاۃ الوسطی جو ہے یہ عصر کی صلاۃ ہے۔ تو اس کے بعد پھر مغرب کو تمام ملائکہ جو دن والے تھے وہ دن کی ڈائری لے کے چلے جائیں گے آسمانوں پر، تو اس لیے اس کو نماز کے بعد پابند کریں، اور لوگ بھی موجود ہیں تاکہ اس کے دل میں خوف ہو کہ میں جھوٹ نہ بولوں۔ وقضى قال سعيد بن جبير ابراهيم النخعي وقتادة وإكرمة محمد بن سيرين وقال الزهري يعني صلاة المسلمين، کوئی نماز ہو، وقال سديان بن عباس يعني صلاة أهل دينهما۔ اچھا اگر وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تو ان کی نماز کا جو وقت ہے اس کے بعد ان سے روان عبد الرزاق بن نجیب بن سیرین ان عبیدۃ وقضى قال ابراہیم وقتادہ وغیر واحد۔ والمقصود ان يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم۔ مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان کو نماز کے بعد کھڑا کیا جائے
ایک تو اللہ کا گھر، پھر مسجد، پھر لوگ، تاکہ وہ جھوٹ نہ بولے. فیقسمان باللہ ویحلفان باللہ ان ارتبتم ای ان ظہرت لکم منہما ریبۃ انما خان او غلا فیحلفان حینئذ باللہ. فیقسمان باللہ، پھر ان کو قسم دی جائے کہ قسم کھا کے بات کرو. اگر تمہیں ان میں کوئی شک پڑ جائے کہ نہیں یہ جھوٹی قسم کھائیں گے، تو پھر ان کو تاکید و توقید کروائیں کہ یہ بھی وہ قسم کھائیں کہ لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، ہم جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل نہیں کریں گے، سچی بات کریں گے. اے بے ایماننا ثمنا ای لا تعتاذ عنہ بعوض قلیل من الدنیا الفانیۃ الزائلہ، اس دنیا سے ہم کوئی مال حاصل کریں، ہم خالص اللہ کے لیے قسم کھائیں گے. فرماتی ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اَيْ وَلَوْ كَانَ مَشْهُودُ عَلَيْهِ قَرِيبًا لَّنَا لَا نُحَابِيهِ، چاہے جس کے خلاف ہم قسم کھا رہے ہیں ہمارے رشتے دار بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کا بھی خیال نہیں کریں گے، حق بات کریں گے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ اضافہ اللہ تشریف اللہ و تعظیم لامرها، اور اللہ کی گواہی ہم نہیں چھپائیں گے. تو شہادت اللہ، شہادت کو اللہ کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟ تاکہ اس کی عظمت، اس کی تکریم، اس کی اہمیت واضح ہو. وقال بعض لا تکتم شہادت اللہ تکتم شہادت اللہ مجنون القسم. رواہ ابن جریر بعد نے کہا ہے کہ یہ مجنون شہادت اللہ ہے قسم پر، حکان بعد نے کرا لا تکتم شہادت اللہ والقرات اولا ہی، لیکن لا تکتم شہادت اللہ پہلی قرات جو ہے وہی مشہور ہے. اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ اَيْ إِن فَعَلْنَا شَيْئًا مِّن ذَلِكَ مِن تَحْرِيفِ الشَّهَادَةِ وَتَبْدِيلِهَا أَوْ تَغْيِيرِهَا أَوْ كَتْمِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، کہ اگر ہم نے کوئی گواہی میں تحریف کی، زیادتی کی، کمی کی، تبدیل کی، تو اس وقت ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے، ہم صحیح گواہی دیں گے. ثم قال تبارك وتعالى أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا أي من اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال المصيب إليهما وظهر عليهما بذلك. اگر یہ بات کھل جائے، ظاہر ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، انہوں نے خیانت کی ہے اور انہوں نے مال چرایا ہے، تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان استحق الاولیان ان علی وابی والازمسی انما قرأوها استحق علیہم الاولان اولیان، دو قراتیں ہیں کہ اب ان کے بجائے پھر دو آدمی اور جو ہیں وہ قسم کھائیں. قال الحاكم المستقيم طريق انساك عن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذين استحق عليهم الأوليين ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فقال بعض من العباس ومن الذي استحق عليهم الأوليين وقال من الذي استحق عليهم الأولان، فلا تلازم يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، جب بات پکی ظاہر ہو گئی کہ ہم نے خیانت کی ہے. فَلْيَكُمْ اثْنَانِ مِنَ الْوَرْثَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرْكَةِ، اب جن کو وہ مال ملنا تھا جو مستحق تھے، اب وہ دو آدمی کھڑے کر کے اپنی گواہی دیں قسم کھا کے کہ جی انہوں نے خیانت کی ہے. وَلْيَكُونَا مِنْ أَوْلَىٰ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ، جی ہماری گواہی صحیح ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، مال میں چوری کی ہے. ایذا قولنا انہما خانا، کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی، یہ حق ہے اور صحیح ثابت ہے.
وما اعتدینا ای فیما قلنا فیہما، کہ ہم نے کہا کہ انہیں خیانت کی ہے، انہیں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم گناہگار ہوں گے. ان اذا لمن الظالمین اے ان كنا كذبنا عليهم، اگر ہم نے ان میں جھوٹ بولا. وهذا التحريف للورثة الى قولهما والحالة هذه كما يعرف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل يستحق المستحقون على القاتل فيدفعوا برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. یہ جو وارث ہیں جن کو مال ملا ہے ان سے قسم لینا، اب ان کے قول کو مان لینا، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے مقتول کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے قسم لی جاتی ہے، جیسے کہ باب قسامت کے اندر احکام موجود ہیں. وَوَارَدَ سُنَّةً مِثْلَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتُ كَرِيمَةٌ فقال بياد بن أبي قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا مسلم بن موسى بن أبي النضر عن بادام يعني أبا صالح مولى أم هاني بنت أبي طالب أن ابن عباس تميم الداري في هذا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وقضى نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. یہ ان دو نصرانیوں کا قصہ ہے کہ وہ شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے. فَأَتَيَ الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي سَهْمٍ يُقَالُ لَهُ بُدَيْلِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ. تو بنی سہم قبیلہ ہے، ان کا غلام تھا، ان کا نام تھا بدیل ابن ابی مریم. وہ اپنا تجارتی سامان لے کے آیا ان کے پاس. معه جام من فضة يريد بها الملك، ایک پیالہ تھا، ایک جام تھا چاندی کا، اس پہ سونے کا کام تھا اور وہ بادشاہ کی تمنا تھی. وهو اعظم تجارت، اس کی تجارت کا سب سے قیمتی چیز وہی تھی. فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، تو اس نے بیماری کے دوران ان دونوں کو وصیت کی کہ بھئی یہ میرا مال لے لو اور فلاں فلاں جو میرے وارث ہیں، میری اولاد ہے، میرا اہل ہے، ان کو یہ پہنچا دینا. قال تمیم فلما مات اخذنا ذلك الجام وبعناه ب1000 درهم. کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو وہ جو جام تھا نا، ہم نے جا کر اس کو تو بیچ دیا اور 1000 درہم میں اس کو بیچا اور ہم نے آپس میں وہ تقسیم کر دیا. بقسمنا نوادی ما قدمنا الى دفعنا الیہم ما کان معنا. اور جب ہم واپس آئے تو جو باقی مال تھا ہم نے اس کے وارثوں کو دے دیا. وفقد الجام، لیکن اس میں وہ پیالہ نہیں تھا. فسألونا عنہ فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. ہم نے کہا بھی جو اس نے دیا تھا ہم نے آپ کو دے دیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. قال تمیم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى المدينة تأمصمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر فدفعت إليهم 500 درهم فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلا فغصبوا عليه فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف. تو اب کہتی ہیں تمیم کہ جب اللہ نے مہربانی فرمائی اور حضور پاک تشریف لے آئے تو میں ہی مسلمان ہو گیا. تو جب میں مسلمان ہوا تو میرے دل میں وہ خوف خدا پیدا ہوا کہ میں نے تو بہت بڑی زیادتی کر دی. تو میں نے یہ کیا کہ وہ 500 درہم جو ہے لے کے ان کے وارثوں کے پاس آیا. میں نے کہا بھی ہم نے جھوٹ بولا تھا، وہ جام ہمارے پاس تھا، ہم نے 1000 درہم میں بیچا تھا، میرے حصے کے 500، یہ 500 کم اور 500 اسی کے پاس ہے.
تو پھر ساری قوم اس میں جا کے انہوں نے ان کو پکڑے کہ بدبخت یہ کیا تم نے جھوٹ بولا، اب تو تمہارا جو حصے دار ہے اس نے ساری بات کھول دی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ آیات مبارکہ جو ہیں نازل ہوئیں، وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَقَامَ أَمْرٌ لِلَّهِ مِنْهُمْ خَالَفَا وَنَزَعَتِ الْخَمْسَمِائَةَ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَاءَ۔ تو عمرو بن العاص نے اور ایک اور آدمی نے قسم کھائی اور بات بھی کھل گئی تھی کہ وہ جھوٹے ہیں، تو پھر ان سے بھی وہ 500 درہم جو ہے ان کو دلایا گیا۔ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو إِسحَاقَ التِّرْمِذِي وابن جرير كلاهما عن ابن احمد بن شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق به وذكره فعنده فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجدوا فامر من يستعرفوا ما يزبي اهل دينه فحلفا۔ حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم گواہ لے آؤ کہ تم نے کوئی خیانت نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی گواہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر تم قسم کھاؤ اپنے دین کے مطابق۔ وهكذا رواه عيسى الترمذي وكلاهما عن الحسين بن احمد بن ابي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد صاحب ذكره وعنده فاتوا به رسول سألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستعلفوه بما يعزم به على دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فقام عمرو بن العاص آخر فحلفا ونزل 500 من الدين من بدا ثم قال هذا حديث غريب ليس اسناده صحيح۔ وابو النضر الذي روى عن محمد بن اسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن صائب الكلبي يكنى ابا النضر كنية ابا النضر وقد تركه اهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير، اس کا تفسیر میں اس کا بڑا مقام تھا۔ سمعت محمد بن اسماعیل یعنی البخاری رحمہ اللہ یقول محمد بن صاحب الکلبی یکنہ ابا النضر ثم قال ولا نعرف النضر روایت مثال مولا ام ہانی، میں ایسی روایت کوئی نہیں جانتا واللہ اعلم۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسان سچ بولتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میرے طالب العلم بھائی جانتے ہیں کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی بعض روایات ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی راوی شیعہ ہوتا ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا شیعہ سے بڑا واضح خلاف ہے، لیکن اس سے وہ حدیث لے لیتے ہیں۔ اچھا ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یمیل الی التشیع، یعنی پکا شیعہ نہیں تھا، شیعت کی طرف کچھ میلان تھا۔ اچھا اس سے اگر زیادہ پکا ہو تو لکھ دیتے ہیں کہ یرما بالتشیع، کہ اس پر شیعہ ہونے کی تہمت لگی ہے۔ اچھا کبھی ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں شیعہ، پکا شیعہ تھا، کبھی یہ بھی لکھ دیتے ہیں شیعہ غالب، بڑا کٹا شیعہ تھا، کبھی ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں شیعہ محترق، بڑا سڑول قسم کا شیعہ تھا، لیکن روایت لے لیتے ہیں۔ بھائی جب تم ثابت کر رہے ہو کہ وہ شیعہ ہے اور ہے بھی کٹا شیعہ، سڑول شیعہ، جیسے میں ایک دفعہ ایک آپ کے نام تو میں نہیں لیتا، اس کے ملک کا آپ کے بڑے اہم عہدے پہ تھا، وہ خود کہہ رہا تھا کہ جی میں صرف شیعہ نہیں، میں بڑا بدبودار قسم کا شیعہ۔ انا للہ و انا، پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا ایسی بات کہنے کا، اور شیعہ تو ہوتا ہی بدبودار ہے، اس میں کچھ وہ ہے۔ تو بہرحال میں نے بس جو سمجھانی ہے بات وہ یہ ہے کہ جو روایت لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں، کہ روایت لینے میں دو چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو آدمی عادل ہو، جھوٹی شہادت نہ دے، اور ایک یہ ہے تام الحفظ ہو، حافظہ اس کا قوی ہو۔ اگر حافظہ خراب ہو گیا تو پھر بھی روایت کا کوئی فائدہ نہیں، پتہ نہیں اس کو بات یاد بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا اسی طرح آدمی بڑا
اچھا ہے لیکن عادل نہیں ہے، اس کی روایت بھی نہیں۔ اگر عادل ہو اور تام الحفظ ہو، یعنی عادل بھی ہے، حافظہ بھی ٹھیک ہے، وہ گواہی لے لیتے ہیں، شہادت لے لیتے ہیں، روایت لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے، شیعہ ہے کہ بلا ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ اس مسئلے کو اور ذرا میں عرض کروں، اللہ کرے سمجھا سکوں، کہ مثلا یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بوقت ذبح جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حلال، اور اگر ذبح کے وقت میں اللہ کا نام نہ لی، ایک طرح بھول جانا وہ الگ بات ہے، وہ تو مسلمان کے دل میں اللہ کا عبد ہوتا ہے، لیکن یعنی آمدن اس نے نہیں لیا، یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی بت کا نام لیا، کسی پیر فقیر کا نام لے لیا، تو وہ جانور حرام۔ ایک موٹی بات کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس میں اللہ کا نام، اور اللہ کسی کی شراکت نہیں برداشت کرتے۔ جیسے ہمارے یہاں جہل کہہ دیتی ہے نا کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین یہ حرام ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر دیا نظر میں حسین کو، خیرات کی ہے تو آپ کو اللہ اس کا ثواب حضرت حسین کو عطا فرمائے، لیکن یہ ملانا کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین تو شرک ہو گیا۔ اسی طرح اب سمجھیں تو اب یہ ہے کہ اسی لیے اسلام میں یہودی کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، نصرانی کا ذبح کیا ہوا جانور حلال، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے اور وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اب چاہے وہ اہل کی نصرانی ہوں، اچھا ہندو کا حرام ہے، ہندو سے جھگڑا نہیں ہے، ہندو اللہ کا نام نہیں لیتا، تو جو اللہ کا نام نہیں لے گا اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور جو اللہ کا نام لیتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں کہ وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ہم تو خیر اب اللہ کو بھی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، حضور پاک کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، اب تو ہمارا کوئی تھوڑا بہت نیک آدمی ہے تو اس کا گزارا پیر فقیر پہ ہے، اور جو بالکل نہیں ہے وہ اس کو نہ خدا یاد ہے، نہ رسول، نہ پیر، نہ فقیر، نہ اللہ، نہ رسول، کچھ بھی نہیں، وہ تو خیر خالص دنیا کا مسئلہ۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ اب پوری دنیا میں آپ جائیں، یہودی اپنے مذہب پہ اتنا پکا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں یا جتنے بڑے بڑے مذبح خانے ہیں یا جتنے بڑے بڑے مطاعم ہیں، ان میں ان کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے کوشر کہ بھئی یہ یہودیوں کا ذبیحہ ہے، کیونکہ جب تک ان کی تسلی نہیں ہوتی وہ چیز کھاتے نہیں، لیتے نہیں، وہ گوشت خریدتے نہیں، یعنی وہ اپنے مذہب پہ اتنا پکا ہے بدبخت۔ اب یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جب جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا، اب ایئر لائن ساری مسلمانوں کی تو ہوتی نہیں نا، کافروں کی ہوتی، تو وہاں لکھوا دیتے ہیں کہ اگر اس میں گوشت ہو تو کوشر ہو، یعنی یہودی کا ذبیحہ ہو، کیونکہ اس میں شک نہیں ہوتا، وہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو جیسے گوشت کھانے میں ذبح اللہ کے نام پہ حلال ہے کوئی کرے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی، لیکن اللہ کے نام پہ نہ کرے۔ اب مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن جانور اس نے پیر کے نام پہ ذبح کیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اچھا، اس میں یہ اشکال کرتے ہیں کہ جی ہم نے جب ذبح کیا ہے اس وقت ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ہم نے اس وقت بسم اللہ یا پیر یا دستگیر یا جیلانی یا محبوب سبحانی تو نہیں پڑھا، لیکن اصل مسئلہ دل پر ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی آپ سارا دن کعبے کے چکر لگاتے رہیں، طواف کی نیت نہ ہو طواف نہیں ہو،
آپ ابھی کھڑے ہو کے 100 رکعت پڑھ لیں لیکن نماز کی نیت ہی نہ ہو عشاء کی تو نماز تو نہیں ہوگی. عمل ہوتا ہے نیت پر، اور نیت ہوتی ہے دل میں، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا ہے. اب چونکہ اس جانور کو وہ مزار پہ لا کے ذبح کر رہا ہے تو نیت سمجھ آ گئی کہ پیر سائیں کے نام پہ ہے، اللہ کے نام پہ نہیں ہے. بات سمجھ یعنی اب آپ نے حج میں قربانی دینی ہے، تمتع کی بکری دینی ہے یا قران کی دینی ہے یا احصار کی دینی ہے یا دم جنایت دینی ہے، تو یہ ساری حدود حرم میں ذبح ہو. مثلا آپ نے حج کی بکری جتنے میں ذبح کی، بحرے میں ذبح کی، جموم میں ذبح کی، وادی فاطمہ میں ذبح کی، حد حرم کے باہر ذبح کی تو ادا نہیں ہو کہ اس کا مقام حرم ہے. اب جب ہم نے حرم میں، اچھا اب حرم کے باہر ہم لاکھ کہتے رہیں کہ حج والی بکری ہے، حج والی بکری ہے، اس کہنے کا اعتبار نہیں، اس حکم کا اور نیت کا اعتبار. وہ لاکھ ذبح کے وقت پیر صاحب کی مدار پہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ جانتا ہے بھئی اگر یہ اللہ کے لیے تھی اور ثواب اللہ نے دینا تھا تو مزار میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے تو شرک کیا ہے کہ اللہ کی بکری حرم میں جائے گی تو پیر کی بکری قبر پہ جائے گی، اسی لیے وہ شرک ہو جاتا. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور اللہ ہدایت دے. پہلے دور میں یعنی کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ جھوٹ سے شرماتا تھا. اچھا کافر جو تھے خاندانی لوگ وہ زنا نہیں کرتے، کیا بنے عورتیں ان کی زنا نہیں کرتے تھیں. مرد تو خیر وہ ہر جگہ وہ تو حیوان شاہد ہے نا. ابو جہل جو سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا لعنتی ہے، سب سے بڑا دشمن محمد مصطفیٰ ہے، وہ ایک سردار کے ساتھ طواف کر رہا تھا، اس کا دوست تھا تو وہ دوست کو طواف کرانے کے لیے لے آیا. تو اس نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ ہاں. اور نے کہا تم جانتے ہو، عجیب بات کرتے ہو، جانتے کیا مانا؟ ہمارے قبیلے سے ہیں، قریش سے ہیں، وہ بنو ہاشم کی شاخ سے ہیں تو قریشی تھا. تو اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا ابو جہل جب وہ آپ کے قبیلے کے ہیں تو آپ تو ہر حال میں جانتے ہوں گے نا، اب یہ بتاؤ کہ وہ سچا نبی ہے یا جھوٹا؟ اب دیکھو دشمن ہے، کافر ہے، لیکن اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ وہ سچا نبی، یعنی طواف کرتے ہوئے ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہمارا مسلمان بولتا ہے ماشاءاللہ، یہ تو حجر اسود پہ بھی بولتا ہے، مقام ابراہیم پہ بھی بولتا ہے، ریاض الجنہ میں بھی بولتا ہے، یہ تو طواف کرتے ہوئے بھی بولتا ہے، صفا مروہ دوڑتے ہوئے بھی، کیونکہ اس کا تو اللہ سے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے نا، جو مرضی آیا کرتا ہے. اس نے کہا کہ سچے نبی، وہ آدمی سمجھدار تھا، سردار تھا. اس نے کہا ابو جہل تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ سچے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی عجیب کی بات کہتے ہو، بولے فینا عاش فینا 40 سنۃ، ہمارے اندر پیدا ہوئے، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے، ہمارے مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے گزاری. ما کذب علی انسان، کسی بندے پر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ یہ دلیل تمہارے کسی مولوی کو بھی نہیں آتی ہوگی جو ابو جہل دے رہا ہے. لبی سفینہ ہمارے اندر رہا ہے. اسی لیے حضور نے کافروں سے کہا تھا لبست فیکم
اور بدبختو تمہارے اندر ہی تو میں رہا ہوں، کیا تم میرے صدق اور میرے کذب کو نہیں پہچانتے ہو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ اس نے کہا کہ ابو جہل جب سچا ہے، نبی بھی ہے، تمہارے قبیلے سے بھی ہے، تو مان کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا یہی تو جھگڑا ہے نا، ہمارے اور ان کے قبیلے کا ہے مقابلہ، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، کبھی وہ امیر بنتے ہیں، کبھی ہم امیر بنتے ہیں، کبھی وہ وزیر بنتے ہیں، کبھی ہم اب ان کو اللہ نے نبی بنا دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم خدائی کا دعویٰ کریں؟ تو اب حل یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے بس. تو اس لیے یاد رکھو کہ کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا. جب میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جبل صفا پہ، جہاں سے آپ صفا دوڑتے ہیں نا، اسی پہاڑی پہ حضور بیٹھے تھے، اور مکے کے تمام قبائل کی عورتیں اسلام لانے کے لیے تھوڑا حضور سے نیچے بیٹھی تھی، حضور اونچے بیٹھے تھے. حضور اور عورتوں کے درمیان میں حضرت عمر بیٹھے تھے. حضور جو بات کہتے ہیں عمر زور سے آگے پہنچاتے رضی اللہ عنہ. اور اسی بیعت کرنے والوں میں ہند جو ہے زوجت ابی سفیان، حضور کی چاچی ہے ہند، اس کا نام ہے. اور وہ بھی آئی ہے بیعت کرنے کے لیے، لیکن یہ وہی عورت ہے جس نے وحشی کو پیسے دے کر سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا. ابو سفیان سردار کی بیوی ہے. اچھا حضور کی چچی ہے، ابو سفیان چچا تھے. سیدنا حمزہ کو شہید کرایا، اور شہید بھی ظلم سے کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے حضرت حمزہ کے. اور اس نے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر لیا نا، میں کچا کھا جاؤں گی. تو ہند نے باقی عورتوں سے کہا کہ میرا جرم بہت بڑا جرم ہے، میں نے حضور کے پیارے چچا کو شہید کرایا. اگر حضور نے مجھے پہچان لیا تو میرا اسلام قبول نہیں کرنا ہے. تو میں تمہارے اندر ذرا چھپ کے چلتی ہوں، کیونکہ بی بی بڑے قد کی تھی، سردار تھی، خاتون تھی، کرشی تھی. اللہ نے قریش کو تو خاص جمال دیا تھا نا. تو بی بی ہند کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا یوں جھک کے اپنے آپ کو، یعنی میرا قد ظاہر نہ ہو جائے، اور کپڑا ڈالا ہوا تھا آ کے میں بھی عورتوں کے درمیان میں چھپ کے بیٹھ گئی. حضور نے یہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی عورتیں ایمان والی، جب ایمان والی ہیں تو پھر بیعت کا کیا معنی؟ معنی ہے کہ جب ایمان کے لیے آ رہی ہیں تو وہ ایمان والی ہو گئی نا. اب دیکھیں نا کہ حاجی گھر سے چل پڑتا ہے تو حاجی بن جاتا ہے. ابھی مکہ بھی نہیں دیکھا بیچارے نے، بھائی ارادہ تو کر لیا ہے نا انہوں نے حج کا. تو آپ ان سے جو بیعت میں شرط لیں گے وہ پہلی شرط کیا ہوگی؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، کیونکہ شرک کے معاملے میں سب سے بڑی جڑ بنیاد جو ہے وہ عورت ہوتی ہے. یہ جتنی تمہاری 11ویں شریف ہے عورت کی مسئلہ ہے. یہ کل شریف، کندھانے شریف، ختم شریف، ختم صغیر، ختم کبیر، جمعراتیں،
یہ 12ویں کی رات ہے، یہ فلانی رات ہے، یہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ اس لیے پہلی شرط یہی ہے کہ اگر مسلمان ہونا ہے تو پہلی بات یہ کرو کہ کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد زنا نہیں کرے گی، کیونکہ یاد رکھو زنا کی اصل سبب جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، ہمیشہ یاد۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ جب اللہ نے چور کا ذکر کیا قرآن میں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہاں مرد کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، عورت کا بعد میں کیا ہے۔ اور جب زنا کا مسئلہ ہے تو فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا، زانیہ عورت یا زانی مرد اگر زنا کریں تو ان کو کوڑے مارے جائیں۔ وہاں عورت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، مرد کا بعد میں کیا ہے، کہ چوری میں جرت اور قوت اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، زنا میں تو ناز نخرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ قانون ہے اغلب طریقے سے کہ عورت اگر نہ چاہے تو زنا نہیں ہو سکتا۔ عورت گھر سے ہی نہ نکلے، غیر محرم سے بات ہی نہ کرے، ٹیلی فون پہ چیٹنگ ہی نہ کرے، غیر مردوں کو نہ دیکھے، میک اپ سنگار کر کے پارک میں جا کے جھولے نہ جھولے۔ آپ کے کرکٹ میچ میں دیکھیں گے کیسے بیویاں تڑپ رہی ہیں اور جان دے رہی ہیں، اور گالوں پہ ماشاءاللہ جھنڈے بنائے ہوئے۔ یہ مسلمان عورتیں ہیں، کون کہتا ہے؟ کسی مفتی سے پوچھو کہ کافروں کے پرچم بنانا، کافروں کے جھنڈے اٹھانا اور صرف ایک کھیل کے لیے اپنے آپ کو الگ نشرہ کر کے پیش کرنا، کیا یہ عادات اسلام ہے؟ دعا کرو بس اللہ رحمت کرے۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، غیرت ختم ہو گئی۔ غیرت ہو تو اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی بن سنور کے اس طرح لوگوں کے سامنے جائے گی۔ ہمارے جو اوپر کے علاقے ہیں نا بلوچوں کے، ہم تو ایسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں نا، یا پہاڑوں میں یا جنگلوں میں یا ساراؤں میں، تو وہاں چونکہ گھر ہوتے ہیں نا، دور دور گھر ہوتے ہیں۔ گھر کیا ہوتے ہیں؟ جھوپڑے ہوتے ہیں بیچاروں کے، اور کیا گھر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاؤں کا نشان بن جائے نا کہ کوئی گزر گیا، بس جناب سارا قبیلہ ڈھونڈنے پہ لگ جائے گا یہ کون گزرا ہے ہمارے گھر کے قریب۔ غیرت ہے۔ اور یہاں تو جناب خود خامد بیوی پیش کرتا ہے افسر کو کہ میری ترقی ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جب حضور نے یہ شرط پڑھی ولا یزنین، بی بی ہندا کہتی ہے مجھ سے صبر نہ ہوا، میں بول پڑی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بیعت لے رہے ہیں؟ اب تزنی الحرۃ، کوئی شریف عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے، کسی غیر کے سامنے کپڑا کھولتی ہے؟ یہ زنا گندی عورتیں کرتی ہیں، بانیاں کرتی ہیں، کنیزیں کرتی ہیں، غیر خاندانی لوگ کرتے ہیں، کبھی شریف عورت بھی زنا کر سکتے، اسے کیوں ایسی شرط لے رہے ہو لوگوں کے اندر کہ زنا نہ کرے؟ حضور نے آواز پہچانی، فرمایا انت ہندا، ہندا بول رہی۔ اس نے کہا کیا کہہ سکتی؟ کہا یار، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے ہندا، یہ ضروری تو نہیں ہے میں کہ شریف نہ کرے، کوئی کرتی بھی ہو تو اللہ کے حکم پر ہی میں نے بیعت لینی ہے۔ تھی بلا کا دماغ تھا ہندا کا بھی، اور یہ بھی شرط ہے کہ ولا یقتلن اولادہن،
اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے. ان میں رسم تھی نا کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اسی پیدا ہوتے وقت مار دیتے تھے. تو یہ بھی وعدہ کریں. زندہ پھر بول پڑی, کہتی یا رسول اللہ ربیناہم وقتلتا, ہم نے پال پال کے جوان کیا, آپ نے بدر میں ان کو قتل کر دیا, اب ہم سے بیعت لے رہے ہیں. چاچی ہے جی وہ بات کہہ سکتی, ہم تو نہیں کہہ سکتے. تو حضور نے فرمایا ہندا وہ قتل بھی اللہ کے حکم سے تھا, میں لڑنے نہیں آیا تھا, مکے سے فوج لے کے تم قتل کرنے آئے تھے. ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے کہ آپ کو اقتصادی مار ماریں. لڑائی تو تم نے شروع کی, اسلحہ لے کر تو تمہارا خاوند نکلا اور خان تو قافلہ لے کے نکلا, ابو جہل اور ساری پارٹی نکلی تھی. تو بہرحال یعنی اس زمانے میں جھوٹ یا زنا کافر بھی نہیں بولتا تھا. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو, اور جب رکوع میں ہوں تو پاؤں والی جگہ پہ ہو. رکوع کی حالت میں اگر آپ سجدے میں دیکھیں گے پھر رکوع تو کامل نہ ہوگا, آپ کا سر تو ادھر ہی ہوگا نا. رکوع تو جھکنے کا نام ہے. اتنا بھی اللہ نے عقل نہیں دی. جو بھی کوئی کہہ دیتا ہے تم اس کو مولوی سمجھ لیتے ہو. اس نے کہا میں نے سنا ایسا کہتے ہیں, یہ کوئی بات ہے. طواف کرنے کے بعد میں نے نفل نہیں ہے, واجب ہے, نہیں پڑھی. مقام پہ پڑھ سکتا ہے, دوسری جگہ چلا جائے, ہوٹل چلا جائے, وہاں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن بات یاد رکھو یہ مقام ابراہیم والا ثواب تو نہیں ملے گا. چلا جائے اور ادھر پڑھ لے اور ادھر پڑھ لے. کیا کرنے آئے ہو تم لوگ؟ سونا بھی ہوٹل میں ہے, نماز بھی ہوٹل میں, احرام بھی ہوٹل سے باندھ کے عمرے کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. کہتے جی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک طبقہ پورے زور شور سے حرمین میں رفع یدین یا آمین بالجہر دیکھ کے ثابت کرتا ہے کہ اب ائمہ حرمین فقہ کے منکر ہیں. نعوذ باللہ, جو رفع یدین کرے وہ فقہ کا منکر ہوتا ہے. امام شافعی جو رفع یدین کرتا ہے پھر وہ بھی فقہ کا منکر ہے, وہ تو خود امام ہے. امام احمد بن حنبل اگر رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی فقہ کے منکر ہیں, وہ تو خود امام ہے. ایسی باتیں جاہل کرتے ہیں. یاد رکھو ائمہ حرمین, مشائخ حرمین, علماء حرمین, قیادت حرمین, تمام فقہا, تمام ائمہ اربع رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو احترام, قدر, توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور ان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ فقہ علی المذاہب الاربع, چاروں اماموں کی فقہ پڑھائی جاتی ہے. اور خود اپنے مسائل اور اپنے فتاوا اور اپنے قضایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق حل کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ وضاحت کی ہے, رابطہ کے اجلاسوں میں بھی وضاحت کی ہے, ان کے مفتیان اعظم نے بھی وضاحت کی ہے کہ الحمدللہ ہم ان 4 ائمہ سے باہر نہیں جاتے ہیں. فروعی مسائل میں ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو لیتے ہیں. باقی ہر آدمی اپنی اپنی باتیں بنانے کے لیے دلائل دیا کرتا ہے. اللہ معاف فرمائے, اس کا کیا علاج ہے؟ اگر ائمہ حرمین کی بات ماننی ہے تو یہ تو 20 تراویح پڑھتے ہیں, تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ ہدایت دے. جو میٹھا میٹھا وہ کھا لیا, جو کڑوا کڑوا تھو کر دیا. میں نے لبیک پڑھ لیا, موٹی پٹی والے چپل پہنے ہوئے تھے, تھوڑی دیر کے بعد نکالے, کوئی حرج نہیں بھائی, پہنے ہوئے بھی ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں. اگر ٹخنے ظاہر ہیں, پاؤں کا آخری حصہ, تب بھی ہو جاتا ہے احرام. افضل یہ ہے کہ اوپر کی ہڈی اور ٹخنے ظاہر ہوں. میں نے احرام میں سائی کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا تھا, حمام میں شیمپو سے ہاتھ دھوئے, 2-4 ریال خیرات کر دو.
عورت نے صفا مروا کے بعد چہرہ ڈھانک لیا تھا، کوئی بات نہیں، پھر کھول دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں لوگ آ جاتے تھے تو صدلنا علی وجوہنا، ہم چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، جب لوگ دور ہو جاتے تھے تو ہٹا دیتے۔ میری جمعہ کی رات یہاں پر پہنچے عمرے کے لیے، آج میری بیوی کو حیض ہے، حیض میں وہ عمرہ نہیں کر سکتی جب تک اس کی عادت مکمل نہ ہو، پاک ہو جائے، تسلی ہو جائے، غسل کرے پھر عمرہ کرے۔ نہ وہ حرم آ سکتی ہے، نہ داخل ہو سکتی ہے، نہ زیارت، جب تک حیض سے پاک نہ ہو۔ کسی نے احرام سے نکلنے کے لیے تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو ایک بکری دم دینی چاہیے اور سارے بال بھی سر کے اتروانے چاہیے۔ ایک عورت مکے میں آئی، حیض آ گیا، 5 دن حیض میں رہی، 6 روز حیض بند ہو گیا، عمرہ کیا، پھر اس کے بعد بھی بدن میں تھوڑا تھوڑا گیلا پن۔ اس کی عادت کتنی تھی؟ عادت اگر 7 دن تھی تو 6 دن میں غسل کر کے عمرہ کرنا، حیض میں عمرہ کیا، اسے کو دم دینی پڑے گی۔ عادت پوری ہو گئی، پاک ہو گئی، تسلی ہو گئی، کوئی دم نہیں۔ آدمی گرمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات بدن گیلا ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ تو بابل کا علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا، یہ جس نے کہا ہے آپ کو پشاور تھا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ طواف کا ثواب اگر ہم جو لوگ فوت ہو گئے ان کو دے سکتے، اس کو چاہیں دیں، سب کے لیے، بچے ہیں بڑے ہیں، سب کو ثواب تو دیا جا سکتا ہے نا۔ میں نے مزدوری کی، مزدوری میرا حق ہے، میں کہوں فلاں کو دے دینا، ٹھیک ہے دے دوں۔ حضور پاک سے مانگنا ناجائز ہے، حضور خود اللہ سے مانگتے تھے تو آپ حضور سے کیسے مانگیں گے؟ حضور پاک نے کبھی کسی نبی کے واسطے سے نہیں مانگا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج عمرہ ہو سکتا ہے، زندہ کے لیے نہیں۔ لوگ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں، لوگ تو جناب داڑھی بھی مڈاتے ہیں، لوگ تو جناب حقہ بھی پیتے ہیں، لوگ تو جناب جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے؟ کون سے لوگ؟ دریا سے نکلے ہیں، جنگل سے نکلے ہیں، کون سے لوگ؟ دلیل دو کہ جی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے انگوٹھے چومو، یہ 6 کتابیں حدیث میں لکھا ہوا ہے انگوٹھے چومو، یہ کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں، لوگ کوئی دین ہے؟ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جی حیض میں اور حرم میں آ سکتی، بھائی تمہارے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی، حرم میں آ سکتی ہے۔ لوگوں کا تو یہ حال ہے مسئلے سمجھنے کا، لوگوں کا تو یہ حال ہے۔ مروا پہ دیکھتے ہیں کینچی سے لوگ ٹک لگا رہے ہیں، یہ بھی لگوا دیتے ہیں، بھائی تمہیں کیا پتا وہ شافعی ہے؟ شافعی کے نزدیک تو 2 بال 3 بال کاٹنے سے بھی عمرے سے آدمی نکل جاتا ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں۔ تہجد میں 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 4 ملا کے پڑھیں گے تو سورت ہر فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہوگی۔ اگر صدقہ فطر جو ہے شروع رمضان میں نہیں، آخر رمضان میں، عید سے 1 دن پہلے یا عید کی نماز سے پہلے ابھی روزہ ہی نہیں رکھا تو پاک کس سے کر رہے ہو؟ روزے رکھو، وہ تو غلطیوں کا اظہار ہے نا کہ اگر ہم سے روزے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو صدقہ دے دیا۔ 2 رکعت مغرب سے پہلے جو پڑھتے ہیں، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے،
حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ بعد میں پڑھے. ہاں اگر کسی نے طواف کی پڑھنی ہے یا باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر تحیت المسجد ہے یا تو وہ بھی پڑھ لے. تو اس میں یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، یہ کوئی جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں. حرم میں چپل جتنے چھپا کے رکھتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں، تمہیں تو کوئی نہیں لے گیا، تو اپنے پاس رکھا کرو، کوئی نہیں لے جائے گا. اگر نکاح میں اللہ اور نبی کو گواہ کیا جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ اس نے نبی کو حاضر ناظر سمجھا اور عالم الغیب سمجھا. جب یہ سمجھا تو وہ کافر ہے. میں سفر میں تھا، ایک مقیم آدمی کے پیچھے نماز پڑھی. جب میں نماز میں شامل ہو رہا تھا، انہوں نے ظہر کے 2 رکعت پڑھے تھے، تو میں نے اس کی اتباعاً 2 رکعت پڑھے اور اس کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام پھیرا. میرا بھائی اگر مقیم ہے تو ظہر کی وہ 4 پڑھے گا، وہ 2 کیوں پڑھے گا؟ مسافر ہے تو 2 پڑھے گا. کہتے کہ جب اللہ ہر چیز کو کن فیکون سے پیدا کر سکتے ہیں تو آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں 6 ایام 6 دن کیوں خلق فرمائے؟ اپنے بندوں کو تعلیم دیں کہ جلد بازی نہ کیا کرو، ورنہ وہ چاہتے تو بلکہ ہپکنے سے بھی پہلے بن جاتی کہ ہر کام آرام سے کرو. کہ آج کل بغیر سیونگ بینک کے رقم جو ہے جمع نہیں ہوتی، سود دیتا ہے. اگر ایسا بینک، میں نے تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ رکھتا ہو اور سیونگ میں رکھتا ہو، دونوں اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جس میں رکھو تم کرنٹ میں رکھا کرو، سیونگ میں نہ رکھا کرو. اگر ہم نے کچھ زمین خریدی ہے کہ بعد میں اس کو بیچیں گے تو اس کی قیمت پہ زکات دیں گے. ہر سال کی ویلیو دیکھ کے زکات دیں گے، کیونکہ وہ کاروبار کے لیے ہے، تمہارے گھر بنانے کے لیے نہیں ہے. کہتے جی کہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جس کے کلائنٹ جو ہیں کچھ بینکر بھی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کمپنی میں آپ کا کام کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن اگر تم ان کی ظلم میں، جھوٹ میں ٹیکنیکل امداد کرتے ہو پھر مجرم ہو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کام میں تعاون کرو، ظلم میں تعاون نہ کرو. کعبۃ اللہ کے طواف کرنے میں قرآن پڑھیں یا دعائیں، نہ دعائیں نہ قرآن. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب رکن یمانی پہ آئیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سنت یہ ہے، باقی کوئی قرآن پڑھے جو پڑھے جائز ہے. حضور پاک نے قرآن نہیں پڑھا. بالکل ایک گھر ہمارے والد نے چھوڑا تھا 5 سال پہلے، ہم نے حصے ڈال دیے. بہنوں کا جو حصہ آیا اس میں ایک بہن کو تو ہم نے گھر لے کے دے دیا، دوسری بہن نے کہا مجھے ابھی نہیں چاہیے، جب ضرورت ہوگی لے لوں گی. اب گھر کی قیمت دوگنی ہو گئی ہے، 100 گنی ہو گیا. اس کا حصہ تمہارا بڑھتا ہے، بہن کا نہیں بڑھے گا. یعنی تمہارا حصہ تو بڑھ رہا ہے، بہن کا نہیں بڑھ. بہن کو وہی دینا چاہتے. اس وقت جو دوسری بہن کو دے دیا نا وہی سستا زمانہ تھا، مہنگا ہوتا تو اس وقت بھی نہ دیتے. ہر حال میں بہن کو دو، ورنہ بہن کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے.
اس کا حصہ ہے، قیمت بڑھ گئی تو سب کی بڑھ گئی۔ کہتے جی کہ کویت میں رہتا ہوں، وہاں زیادہ تر لوگ شافی ہیں، تو وہ موضوع پر مسا کرتے، اگر موزے ہیں تو مسا جائز ہے، موزے چمڑے کے یا اتنے موٹے جن میں پانی اثر نہ کرے، یہ جو نیلون کی جرابیں ہیں ان پہ مسا کرنا کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں اور نہ کسی اہل حدیث کے نزدیک جائز۔ فتاوی اہل حدیث دیکھ لیں، فتاوی نظیریہ دیکھ لیں، فتاوی ستاریہ دیکھ لیں، تمام علماء اہل حدیث نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ان باریک جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا۔ میں نے پاکستان مکے میں رہتا ہوں، چھٹی گیا تھا، پاکستان سے احرام نہیں باندھا، ایک ہفتے کے بعد مدینے پاک گیا، وہاں سے احرام باندھا عمرہ کے، لیکن دم ضروری ہے، آپ احرام باندھ کے، یعنی جو یہاں رہتا ہو وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، دین سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دین نہیں، جو مرضی آئے کرے گا، مکے میں جو رہتا ہے۔ جب پاکستان گئے ہو تو پاکستانی ہو، واپس آؤ گے احرام باندھ کے آؤ گے، نہیں باندھا دم ادا کرو۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کی والدہ ایمان بھی لے، تو حضور کو ابھی نبوت ہی نہیں ملی تھی تو ایمان کیسے لے آتی؟ اور تو حضور کی عمر 7 سال تھی، وہ فوت ہو گئی، حضور کو نبوت ملی 40 سال کے بعد۔ لیکن تم سے یہ مسئلہ قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنی ماں باپ کا فکر کرو۔ یہ گستاخیاں ہوتی، بس خاموش رہو۔ یہ اتنا نازک رشتہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے آ رہے تھے، ایک جگہ پر جب آئے تو حضور نے راستہ چھوڑ کے ایک جگہ کا راستہ